الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ الکاملین الہادین المہدیین وعلى أتباعه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ ماہ جمادی الثانی ہے۔ اس کی 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اس حوالہ سے آپ کا ذکر خیر ہم کرتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مالدار ہونا یہ بڑی کامیابی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بندے کی شہرت ہو تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دولت، حکومت، شہرت یہ اہل دنیا کے نزدیک بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اہل ایمان کے نزدیک سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اسے اللہ کی بارگاہ سے کوئی عزت، کوئی شرف اور کوئی مرتبہ عطا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجات اپنی مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجہ نبیوں کو عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بعد زمین پر من حیث الجماعت صحابہ کرام سب سے افضل جماعت ہے، یعنی وہ اہل بخت ایماندار جنہیں ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ملی اور پھر ایمان پر خاتمہ ہو گیا۔ ایسے خوش بخت لوگ کو، آدمی کو صحابی کہتے ہیں، اور یہ جماعت صحابہ وہ ہے کہ جو اللہ کے نبیوں کے بعد من حیث الجماعت پوری اللہ کی مخلوق میں اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ تو صحابیت ایسا شرف ہے، دنیا کے ہزارہا صالحین
عابدین، نیک لوگ، بلکہ دنیا بھر کے کتب، ولی، کلندر، غوث، ابدال سارے مل کر بھی اس ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے جسے ایک لمحے کے لیے بھی صحبت رسول اللہ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو گئی۔ اس ادنا صحابی کا مقابلہ دنیا بھر کے ولی نہیں کر سکتے۔ لیکن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بعض خاص خصوصیتیں عطا فرمائیں، اور خصوصیت اس کو کہتے ہیں جو پائی جائے ایک بندے میں اور دوسرے میں نہ پائی جائے۔ مثلاً بعض خصائص اللہ کے ہیں، وہ اللہ کے اندر ہی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً اللہ قدیم ہے، قدیم کا معنی ازل سے ہے، ابد تک ہوگا، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اور کسی میں نہیں پائی جا سکتی۔ اس کو کہتے ہیں خاصہ عربی میں۔ اور خصوصیات کسی بندے کی وہ ہوتی ہیں جو اسی کے اندر پائی جائیں اور کسی کے اندر نہ پائی جائیں۔ بعض صحابہ کو اللہ نے خاص خصوصیتیں عطا کی۔ مثلاً حضرت سیدنا زید، یہ رسول اللہ کے وہ صحابی ہیں جنہیں ایک ایسی خصوصیت حاصل ہے جو اور کسی صحابی کو حاصل نہیں، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ حضرت زید کا نام لے کر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اور کسی کا نام لے کر قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ خصوصیت صرف حضرت سیدنا زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے اور غلاموں میں مسلم اول تھے، پہلے اسلام لانے والے غلام تھے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام اللہ نے قرآن میں نام لے کر ذکر کیا، اور کسی کا ذکر نہ صدیق اکبر کا، نہ علی مرتضیٰ کا، نہ عثمان غنی کا، نہ عمر بن خطاب کا، نام صرف حضرت سیدنا زید بن حارثہ، زید تک نام قرآن میں آیا ہے۔ یہ ان کی خصوصیت ہے۔ ایسے بعض خصوصیتیں اللہ نے ایک صحابی کو عطا کی، وہ دوسرے کو حاصل نہیں، لہذا جو جس کی خصوصیت ہے وہ اس کے کمال، اس کے مرتبہ اور عزت و شان کے لائق ہے۔ میں صرف آج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی چند وہ خصوصیات ذکر کرتا ہوں جو اللہ نے صرف صدیق اکبر کو عطا فرمائی اور کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، صحابی ہونا ایک شرف ہے، صحابی ہونا ایک عزت ہے، صحابی ہونا ایک شان ہے کہ دنیا بھر کے ولی، غوث، کتب، اولیاء، کلندر ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو جو دنیا بھر میں ایک نمایاں شرف ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر خود صحابی ہیں۔ آپ کی شدید خواہش تھی کہ آپ کے والد ماجد جناب ابو قحافہ ایمان لاتے، ابتداً وہ ایمان نہیں لائے تو حضور کی بارگاہ میں بھی عرض کرتے، یا رسول اللہ میرے والدین کے ایمان کے لیے دعا فرمائیں، اور حضور نے کرم فرمایا، آپ کی والدہ بھی صحابیہ تھیں، آپ کے والد کو بھی اللہ نے فتح مکہ کے بعد صحابی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ آپ کے والد صحابی، آپ خود صحابی، آپ کا بیٹا سیدنا عبد الرحمن ابن ابی بکر صحابی، اور حضرت سیدنا عبد الرحمن کے بیٹے جن کا نام تھا محمد اور کنیت تھی ابو عتیق، ابو عتیق محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق اکبر کے پوتے کو بھی اللہ نے شرف صحابیت عطا فرمایا۔ یہ شرف صرف آپ کو حاصل ہے کہ آپ کی 4 نسلیں صحابی ہیں، باپ صحابی، خود صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی۔ اللہ رب العالمین نے اس شرف میں حضرت صدیق اکبر کو دنیا بھر میں نمایاں رکھا ہے۔
پھر جیسا کہ آپ نے سنا صحابی ہونا ایک شرف ہے، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ تھے اس تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا 1.25 لاکھ، بعض نے کہا 1,50,000، لیکن صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ سے زائد تھی۔ کتنی تھی یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ تمام لوگوں کی کاؤنٹنگ ممکن نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کے صحابہ 1 لاکھ سے زائد ہیں، لیکن صرف صدیق اکبر کی ایک ذات ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے کہ آپ کی صحابیت کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اے لوگو وہ وقت یاد کرو جب مشکل گھڑی میں ہجرت کی رات غار ثور میں مصطفیٰ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، اور اس ساتھی سے مراد بالاتفاق کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ غار ثور میں ہجرت کے مشکل وقت میں رسول اللہ کے ساتھ جو صاحب تھے وہ صدیق اکبر تھے۔ تو تمام اسی لیے علماء کرام نے فرمایا تمام صحابہ کرام جو حضور کے صحابہ ہیں ان کی صحابیت روایت سے ثابت ہے، ایک اکیلا صدیق ہے جس کی صحابیت قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ قرآن کی آیت میں آیا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی ابو بکر غم نہ کر، کافر جب غار کے منہ پر آ گئے صدیق اکبر پریشان ہوئے کہ جس مصطفیٰ کے دفاع کے لیے میں نے جان قربان کی، میں نے غار کا ایک ایک سوراخ بند کیا، اپنی ایڑی رکھ کر سانپ کے منہ میں ایڑی دی، موت کو دعوت دی جس رسول اللہ کے لیے کافر سر پر آ گئے، اگر حضور کو پکڑ لیں گے تو کیا ہوگا؟ اس پریشانی میں عرض کیا یا رسول اللہ کافر اتنے قریب آ گئے، اگر پاؤں میں دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو بندوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہے؟ یہ دو بندے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا اللہ ہے۔ تو گویا اس بات کو قرآن نے بیان کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 4 نسلیں صحابی ہونے کی خصوصیت اور شرف صرف سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے، اور جس کی صحابیت کی گواہی رب کے قرآن نے دی وہ صرف صدیق اکبر ہے، اور کسی صحابی کی صحابیت کی یوں گواہی قرآن نے نہیں دی۔ یہ خصوصیات ہیں آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ ہجرت ایک ایسا عمل ہے کہ جب اہل مکہ نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اور صحابہ پر زندگی اجیرن کر دی، ایک زندگی مشکل ہو گئی مکہ میں جینا، نہ اونچا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، نہ آذان دے سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے اجازت دی ہجرت کر جاؤ حبشہ کی طرف۔ ہر نیکی میں صدیق اکبر پہل کرتے تھے کہ میں حضور کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہے میں بھی حبشہ ہجرت کر جاؤں؟ فرمایا تمہیں اجازت نہیں۔ پھر ہجرت مدینہ کا حکم آیا، پھر عرض کی، آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ابو بکر حیران ہوئے ابتدا میں، لیکن بعد میں خیال آیا کہ شاید حضور مجھے یہ شرف دینا چاہتے ہیں کہ جب خود ہجرت کریں تو مجھے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ ہجرت وہ عمل ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ ہجرت پہلے سارے گناہ معاف کروا دیتی ہے۔ یہ وہ شرف ہے
جو مہاجرین مصطفیٰ یعنی حضور کے جو مہاجر صحابہ ہیں یہ ان کا شرف ہے، جو مہاجرین کا مقام ہے وہ انصار کا بھی نہیں۔ مہاجرین کا مقام حضور کے صحابہ میں اعلیٰ ہے، لیکن ہجرت اللہ نے سب کو عطا کی، لیکن اپنے حبیب کا ہجرت میں بھی بطور ساتھی انتخاب کیا تو رب نے صدیق اکبر کا کیا۔ یہ شرف بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا ہے، اب تیاری رکھو۔ صدیق اکبر نے 2 اونٹنیاں خرید دی، بڑی طاقتور اور صحت مند، اور دونوں کو کیوں پالا؟ ایک اونٹنی صدیق کو چاہیے تھی لیکن دوسری محبوب کے لیے خریدی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ میرے کریم کو سواری کا بھی مسئلہ نہ پیش آئے۔ آپ بہت مالدار تھے، سواریاں 2 خریدیں، ایک ایسے آدمی کا رازدار آدمی کا انتخاب کیا جو ہجرت میں راستے کا تعین کرے، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے تو یہ شرف صحابہ کرام میں صرف حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنے محبوب کی ہجرت کا ساتھی بنایا۔ لیکن ایک عربی کا مقولہ ہے عین الرضا عن کل عیب قلیلۃ وعین السخط تبدی المساویہ، جس سے بندہ ناراض ہوتا ہے نا اس کی چھوٹی چھوٹی خامی بھی بڑی نظر آتی ہے، اور جس سے بندہ راضی ہوتا ہے اس کے پہاڑوں جیسے عیب بھی معلوم نہیں ہوتے۔ یعنی ناراضگی کی آنکھ بہت اچھی چیزوں کو بھی برائی بیان کر پیش کرتی ہے۔ تو جن لوگوں کی آنکھ میں عیب ہے، ایمان کی آنکھ میں عیب ہے، وہ بعض اوقات کہتے ہیں یہ حضور کے ساتھ ہجرت میں ساتھی ہونا یہ کون سا شرف ہے، اور یہ کوئی کہتا ہے دوڑ کر پیچھے سے مل گئے تھے۔ میں نے کہا جس اللہ نے کافروں کو محبوب دیکھنے نہیں دیا، اگر اللہ چاہتا تو کیا صدیق کو ساتھ ملاتا؟ لیکن اس سلسلہ میں امام حسن عسکری سید امام کہتے ہیں، آپ کی تفسیر حسن عسکری میں آیا، آپ فرماتے ہیں کہ شب ہجرت جبریل امین رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا محبوب ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ فرمایا اے جبریل میں ہجرت میں ساتھی کس کو بناؤں؟ اب مشکل گھڑی میں ساتھی وہی بنایا جاتا ہے جو انتہا درجے کا رازدار ہو، قابل اعتماد ہو، اور انسان کو اس پر اپنی جان کی طرح اعتماد ہو۔ تو حضرت جبریل امین نے امام حسن عسکری کہتے ہیں جبریل نے یہ جملے بولے، ان اللہ امرک ان تستصحب ابا بکر، اے محبوب اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آج ہجرت کی مشکل گھڑی میں آپ اپنا ساتھی ابو بکر کو بنائیں۔ تو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ ہجرت کی رات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کی سنگت عطا فرمائی۔ یہ بھی آپ کا انوکھا شرف ہے، اور اسی طرح غار ثور میں آپ کے ساتھ رہنا جس کا ذکر قرآن میں آیا، یہ شرف بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو یہ وہ خصوصیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائیں۔ زبان نبوت نے ایک آپ کو نام عطا کیا، یہ نام ابتداً بعض روایات میں آیا کہ آپ کی والدہ نے آپ کا رکھا تھا لیکن بھول گئے۔ تو ایک دن سرکار آئے، عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر آئے تو آپ نے فرمایا انت عتیق من النار، اے ابو بکر اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔
آپ کا ایک نام عتیق تھا، اصل آپ کا نام جو باپ نے رکھا وہ تھا عبد الکعبہ۔ جاہلیت کی وجہ سے اس کا معنی ہے کعبے کا بندہ، کعبے کا غلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی اسلام لاتا تو اس کا جاہلیت والا نام بدل دیتے۔ آپ نے آپ کا نام رکھا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ آپ کے والد کا نام تھا، کنیت ابو قحافہ تھی، نام تھا عثمان، آپ کا اصل نام تھا عبداللہ بن عثمان، اور آپ کی والدہ نے آپ کو عتیق کہا۔ الریاض الندرہ دیگر کتابوں عربی میں آتا ہے کہ آپ کو عتیق اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ پرلے درجے کے خوبصورت تھے، آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، بہت خوبصورت تھے۔ بعض نے کہا اس لیے آپ نے امی کا نام عتیق رکھا۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ آپ کی امی کے چند بچے ہوئے اور وہ حمل ضائع ہو گئے، تو جب آپ حمل میں تھے تو حضرت آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر نے آ کر کعبۃ اللہ میں دعا کی، یا اللہ اگر میرا یہ حمل سلامت رہا تو میں تیری بارگاہ میں یہ منت پوری کروں گی۔ پھر آپ پیدا ہوئے اور آپ سلامت رہے۔ عتیق کا ایک معنی ہوتا ہے آزاد ہونے والا، نجات پانے والا۔ تو اس انداز میں لیکن جو بھی وجہ ہو، لیکن جب زبان نبوت پر آ گیا کہ انت عتیق من النار، تو آپ کا نام عتیق بھی مشہور ہو گیا۔ یہ بھی صرف آپ کو نام دیا گیا، آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ اور یہ اس کا معنی ہے آزاد، یعنی اللہ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ خوش بختی کا کیا عالم ہے کہ اسی زندگی میں رسول اللہ نے یہ ساری بشارتیں زبان پاک سے عطا فرمائی۔ آگ سے آزادی کی بشارت، صدیق کا لقب دیا کہ تم صدیق ہو، اور مولا علی بھی کہا کرتے تھے اللہ کی قسم ابو بکر کا نام صدیق آسمانوں میں جبریل نے پکارا، زمین پر محمد کریم نے پکارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے یہ وہ شرف عطا کیے۔ اسی طرح سارے جملہ صحابہ کا امام اگر کسی کو ہونے کا شرف رسول اللہ کی موجودگی میں حاصل ہے تو وہ بھی صدیق اکبر کو حاصل ہے کہ آپ جب آخری دنوں میں بیمار تھے، صحابہ نماز کے لیے آئے، حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کا امام بن جائے۔ تو حضور کی حیات طیبہ میں تمام صحابہ کا امام خود حضور نے بنایا، اور بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں پیر کا دن تھا، اسی دن سرکار کی جان قبض ہوئی۔ آپ نے اپنا پردہ ہٹایا، ہم نے سمجھا حضور آ رہے ہیں، خوشی میں قریب تھا کہ ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی کہ کتنے دن ہوئے حضور کو نہیں دیکھا۔ اس خوشی میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری نظر اٹھ گئی، میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا کأنہ ورق مصحف، حضور کا چہرہ مجھے قرآن کا ورق نظر آیا۔ یہ صحابہ کی عقیدت ہے آپ کے ساتھ۔ فرماتے ہیں ہم نے سمجھا حضور آنے والے ہیں، صدیق مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارہ کیا اپنی جگہ پر کھڑے رہو، اتم الصلاۃ، نماز مکمل کرو۔ اور فرماتے ہیں حضور نے مسکرا کر پردہ گرا دیا، گویا زندگی کے آخری دن میں، آخری وقت میں جو صحابہ کا نظارہ کیا اس حال میں کہ تمام صحابہ مقتدی ہیں، امام صدیق ہے، چہرہ نبوت پر مسکراہٹ آ گئی، خوش ہو گئے کہ جو حضور چاہتے تھے آج وہی بات قائم ہو گئی۔ حضور کی حیات طیبہ میں تمام صحابہ کرام کا امام ہونے کا شرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ پھر اگلا شرف کہ حضور کے مزار میں سب سے پہلے تدفین بھی سیدنا صدیق اکبر کی ہوئی۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ ہمیں حضور کے جملہ صحابہ کرام ان کی عظمتوں کو اپنے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت صدیق اکبر کے مقام میں محبوبیت کا صدقہ اللہ ہم سب پر آپ کے ذکر کی برکت سے رحمتیں عطا فرمائے، ہماری مشکلیں آسان فرمائے۔